کینسر یہ محض یہ خلیات جو ہے نا سیلز کی بغاوت کا یاد رکھیے کہ نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے یقین کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ جب جدید میڈیکل سائنس فائل بند کر دے اور کہہ دے اب ہمارے بس میں کچھ نہیں رہا، بندہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، یاد رکھیے وہیں سے کائنات کے سب سے بڑے طبیب کا قانون اور قدرت کے پوشیدہ خزان طب اور روحانیت کا عمل دخل شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ یہ سن کر کہ یہ کینسر کا مریض ہے، اب اس کے آگے کچھ نہیں، اور وہ کوشش اور جد و جہد وہ بند کر دیتے، بالکل توجہ نہیں دیتے، کوشش نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ بس اب اینڈ ہو چکا۔ اور ایسے بہت سارے لوگ صرف مایوسی کی وجہ سے، کوشش نہ کرنے کی وجہ سے دن بدن اس مرض کے اندر مبتلا ہو کر ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ انتقال کر جاتے۔ تو جب اس طرح کے معاملات اگر بالفرض ہو بھی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید کا دامن آپ نے چھوڑنا نہیں۔ مان لے کہ کوئی شخص کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ نہیں، کوشش کریں، اور کوشش ہر ذرائع سے کریں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، پیسہ دیا ہے، جس طریقے سے چاہیں اس کے علاج کے لیے تدبیر کریں، اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ یہ سنت ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، علاج کرنا یہ سنت ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ علاج کر کے شفا من جانب اللہ ہے، شفا اللہ کی طرف سے۔ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہربل کے اندر، طب کے اندر، طب روحانیت کے اندر، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کینسر جیسے موذی مرض کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ ایک چیز کمال بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس کے ذریعے سے کینسر کے مریضوں کا علاج کیا کرتے، اور وہ ہے ہلدی۔ میں نے بہت سارے ایسے مریض، آپ کے کینسر کے مریض، ہلدی کیپسولز آپ بناتے تھے، اور بنانے کے بعد وہ کیپسولز آپ 3 ٹائم دیا کرتے تھے، کھانا کھانے کے، صبح کے ناشتے کے بعد ایک کیپسول، دوپہر کے کھانے کے بعد ایک کیپسول، اور رات کے کھانے کے بعد ایک کیپسول، اور ایک آپ جدول بنا کر دیتے تھے، چارٹ بنا کر دیتے تھے اس کینسر کے مریض کے لیے۔ آپ اس طریقے سے شروعات کریں۔ بہت سارے ایسے مریض تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں سے شفا یابی نصیب فرمائی۔ کینسر کا جو مریض ہے وہ سب سے پہلے یہ کام کرے کہ وہ جتنے زیادہ ناریل کا پانی استعمال کر سکتا ہے وہ ناریل کا پانی استعمال کرے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ کینسر کے خلیات جو ہیں، یہ سیلز جو ہیں، یہ جب ایکٹیو ہوتے ہیں تو انسان کی جو توانائی ہے وہ اس کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور اس کی جو قوت ہے، اعصابی قوت ہے، وہ اس کو خراب کرتے ہیں، ڈیمیج کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ایسے مریض کو اگر آپ کثرت سے ناریل کا پانی پلائیں گے، اور آیورویدک کے اندر، آیوروید ایسے جو لوگ آیورویدک کی طرف ہیں، میں نے ان کا معاملہ دیکھا، حالانکہ ان کا مذہب جو ہے مسلمان نہیں ہے، وہ نان مسلم، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ناریل کے پانی، ایسے مریض کو جو کینسر کے مریض تھے ان کو ناریل کا پانی پلانا شروع کیا۔ 2 دن 3 دن تک لگاتار ناریل کا پانی کے طور پر ناریل کا پانی دے رہے، اور خوراک کے طور پر وہی کچے ناریل کا جو حلوہ ہے، جو ملائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھاؤ۔ 2-3 دن میں بندہ ایک دم اس کو انرجی آ جاتی ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی جو بھی آیورویدک جو ادویات ہیں طبی، وہ شروع کرتے ہیں۔ بھائی ہماری طب نبوی کے اندر بالکل یہ موجود ہے، ہربل کے اندر ایسے بہت سارے حکماء ہیں، حکیم ہیں، جنہوں نے اس کی افادیت کا ذکر کیا۔ خود کمال بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور میاں حضور احمد برکات قدسیہ اس کے فوائد بتاتے ہیں کہ ناریل کے پانی کے اندر، کچے ناریل کے پانی میں بڑی افادیت موجود ہے، اس کو استعمال میں لائے۔ اور یہ جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو یہ کچا ناریل ہر موسم کے اندر فائدہ دیتا ہے۔ اب گرمی میں استعمال کریں تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اچھا سردی میں استعمال کریں اس کی تاثیر گرم ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ انمول تحفہ ہے ہمارے لیے، اور ہم نے اس کو آج تک سمجھا ہی نہیں کہ اس ناریل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی غذائیت، کتنی طاقت، اور کتنے ان کینسر جیسے جو جراثیم ہیں ان سے لڑنے کی طاقت رکھی ہے۔ لڑتے ہیں ان جراثیموں سے، کینسر، اور انسان کی جو انرجی ہے، جو طاقت ہے، جو توانائی ہے، اس کو ایکٹیو رکھتے ہیں۔ تو ایک تو ایسے جو مریض ہیں ان کے گھر میں اگر آپ تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو سب سے بہترین تحفہ اس کی بقا کے لیے، اس کی بہتری کے لیے پھول وغیرہ لے جانے سے زیادہ بہتر یہ کہ آپ ان کے لیے گفٹ بطور گفٹ جو ہے آپ ناریل پانی لے کر جائیں، کچے ناریل لے کر۔ اللہ تعالیٰ
آپ لوگوں کو توفیق دے تو کینسر کے جو مریض موجود ہیں، جن ہاسپٹلوں کے اندر کینسر کے مریض موجود ہیں، کینسر ہاسپٹل ہے، وہاں چلے جائیں اس نیت کے ساتھ کہ 2-4 جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے ناریل لے جائیں اور کسی بھی کینسر کے مریض کو بطور تحفہ دے دیں، اور اس کو بتائیں بھی بھائی اس کے بڑے فوائد ہیں، یہ پانی آپ دوسرے پانی کی جگہ یہ پانی پیئے لیکن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، فائدہ دے گا۔ ایک یہ ناریل کا پانی استعمال کریں کثرت سے، دوسرا یہ کہ ہلدی، اس کے اندر کینسر کے جراثیم سے لڑنے کی بہت زبردست طاقت موجود ہے، تو مسلسل ہلدی کے استعمال سے انشاءاللہ العزیز کینسر جیسے موذی مرض سے اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا کرے گا۔ اب اس ہلدی کو آپ روحانی طور پر اور زیادہ اچھا کر دیں، اس کی تاثیر کو مزید بڑھا دیں، تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کچی ہلدی لے لیں، اور کچی ہلدی لینے کے بعد اس کو دھو لیں، اس کے اوپر کے جو گرد وغیرہ ہے وہ ہٹا لیں، اور ہٹانے کے بعد دھونے کے بعد اس کچی ہلدی کو آپ رکھیں اور اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کو دم کریں۔ اس کے بعد اس کو پیس لیں، اور پیسنے کے بعد آپ باریک صفوف بنا لیں، اور صفوف بنانے کے بعد پھر 41 دفعہ آپ پڑھیں سورہ فاتحہ اور 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد 0 کا کیپسول بنا لیں بڑے والا، بنانے کے بعد وہ رکھ لیں، صبح دوپہر شام ایک کیپسول کینسر کا جو مریض ہے وہ لے لے، اللہ نے چاہا تو کینسر جیسے موذی مرض سے اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا کرے گا۔ اسی طرح جو ناریل پانی ہے، اس کی روحانیت کو مزید ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ یہی ہے کہ ناریل پانی لے، پانی باہر نکالیں، سورہ فاتحہ 41 دفعہ پڑھیں اور 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پڑھنے کے بعد ناریل پانی پر دم کریں اور دم کرنے کے بعد ناریل پانی پیئیں، اور جو مریض ہے اس کو کہیں کثرت سے یا سلام یا قوی پڑھے، اے سلامتی دینے والا، اے طاقت دینے والا، اور کہیں کہ پوری طاقت کے ساتھ یا قوی پڑھے، اور لڑے اس مرض سے، کہیں کہ اللہ تعالیٰ شافی شفا دینے والا ہے، میں اس مرض سے لڑوں گا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا مجھے، اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے، یہ اس کے اختیار میں، انسان اپنے تئیں کوشش کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو رنگ دیتا ہے، شفا یابی عطا کر دیتا ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔